خوش آمدید۔ آج کی اس وضاحت میں ہم جیمز کلیئر کی عظیم تحقیق اٹامک ہیبٹس پر بات کریں گے۔ سچ پوچھئے تو بہتر معمولات بنانے کی کوشش اور پھر اس میں ناکام ہو جانا، یہ ایک ایسی فرسٹریشن ہے جس سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں۔ تو بنا کسی دیر کے آئیے اس تجزیے کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر انسان اپنے عاداتوں کے نظام کو نئے سرے سے کس طرح تعمیر کر سکتا ہے۔ آخر اچھی عادتیں اتنی جلدی کیوں ٹوٹ جاتی ہیں؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو تقریباً ہر کسی کے ساتھ پیش آتی ہے۔ شروع میں جذبہ بالکل عروج پر ہوتا ہے، جم جانا ہے، پیسے بچانے ہیں یا صبح جلدی اٹھنا ہے، لیکن چند ہی دنوں بعد ساری ہمت جواب دے جاتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگ سست ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ترقی واضح طور پر نظر ہی نہیں آتی، وہ بس خاموشی سے بیک اینڈ پر جمع ہو رہی ہوتی ہے۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ آج کی اس گفتگو میں کن اہم پہلوؤں پر بات ہونے والی ہے۔ پہلا، عادتوں کے ٹوٹنے کی ناکامی۔ دوسرا، کمپاؤنڈنگ پروگریس یعنی مسلسل ترقی کی طاقت۔ تیسرا، اہداف کے بجائے سسٹمز پر توجہ۔ چوتھا، شناخت یا آئیڈینٹی سے آنے والی مستقل تبدیلی۔ اور آخر میں تبدیلی لانے کے 4 بنیادی قوانین۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، عادتوں کے ٹوٹنے کی ناکامی۔ آخر یہ کنسسٹنسی مینٹین کرنا اتنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ اصل گیم یہاں سمجھنے والی ہے۔ بری عادتوں کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ ان میں انعام فوراً ملتا ہے، مزہ ابھی آتا ہے اور نقصان بعد میں اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس اچھی عادتوں میں خون پسینہ آج ایک کرنا پڑتا ہے اور انعام کہیں جا کے مستقبل میں ملتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسانی دماغ کو فوری سکون اور آرام چاہیے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لمبا عرصہ محنت کرنا اور اچھی عادت پر مسلسل قائم رہنا اچانک سے بے مقصد اور تھکا دینے والا لگنے لگتا ہے۔ اسی لیے ترقی کبھی بھی سیدھی لکیر میں نہیں چلتی۔ اس کانسیپٹ کو دی پلیٹو آف لیٹنٹ پوٹینشل کہا جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، یہ وہ لمبا عرصہ ہے جہاں لگاتار محنت کی جا رہی ہے لیکن کوئی تبدیلی دور دور تک نظر ہی نہیں آ رہی۔ اس خاص وقفے کو ویلی آف ڈس اپوائنٹمنٹ یا مایوسی کی وادی بھی کہتے ہیں، اور بالکل یہی وہ خطرناک مقام ہے جہاں پہنچ کر اکثر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ساری محنت رائیگان جا رہی ہے۔ جیمز کلیئر اس خوفناک مایوسی کو سمجھانے کے لیے ایک بہترین مثال دیتے ہیں۔ فرض کریں ایک کمرے میں برف کا ٹکڑا رکھا ہے اور وہاں درجہ حرارت -15 ڈگری ہے۔ اب آہستہ آہستہ گرمی بڑھتی ہے، -14، -10، -5۔ ظاہری طور پر برف کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی 0 ڈگری کا پوائنٹ آتا ہے، برف اچانک پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ آخری ڈگری تبدیلی نہیں لائی، بلکہ اس سے پہلے والی ساری گرمی اندر ہی اندر جمع ہو رہی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح شروعاتی محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ بس آنے والی بڑی تبدیلی کے لیے محفوظ ہو رہی ہوتی ہے۔ خیر، اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، کمپاؤنڈنگ پروگریس کی زبردست طاقت۔ فوری نتائج کا انتظار چھوڑ کر اصل توجہ اپنی سمت پر رکھنی ہوتی ہے۔ گولز یا اہداف صرف ایک منزل کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن عادتیں اصل میں اس سفر کی سمت طے کرتی ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر کسی کا رخ جنوب کی طرف ہے تو شمال کا مقصد رکھنے سے کیا ہی فرق پڑے گا؟ آج کی دولت، صحت اور علم کا جو بھی معیار ہے، وہ دراصل گزرے ہوئے سالوں کی روزانہ کی عادتوں کا ہی عکس ہے۔ اور یہ کوئی ہوا میں تیر نہیں ہے، بلکہ میتھمیٹیکلی ثابت شدہ اصول ہے جسے 1% رول کہا جاتا ہے۔ روزانہ اپنے اندر صرف 1% کی بہتری لانا۔ وقت کے اس لمحے میں شاید بالکل اہمیت نہ رکھتا ہو، لیکن تھوڑا حساب لگائیں۔ اگر ہر روز صرف 1% بہتری آتی رہے تو 1 سال کے آخر میں ایک انسان تقریباً 37 گنا بہتر ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں جب آپس میں ملتی ہیں تو نتیجہ حیرت انگیز ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں تیسرے اہم حصے کی جانب، اہداف سے بہتر سسٹمز۔ صرف گولز پر انحصار کرنا آخر ایک نہایت کمزور حکمت عملی کیوں ہے؟ فرق نہایت واضح اور دلچسپ ہے۔ فرض کریں کسی نئی زبان میں روانی حاصل کرنی ہے، یہ ایک ہدف ہے، یعنی ایک آؤٹ کم۔ لیکن روزانہ 10 نئے الفاظ یاد کرنا، یہ ایک سسٹم ہے۔ ہدف صرف مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن یہ روزمرہ کا چھوٹا سا سسٹم ہی ہے جو اصل میں اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ آسان بناتا ہے۔ یہاں پر آ کر ذرا رکتے ہیں اور اس بات پر غور کرتے ہیں۔ انسان اپنے اہداف کی بلندی تک نہیں پہنچتا، بلکہ اپنے سسٹمز کے معیار تک گر جاتا ہے۔ کیا بات ہے!
یہ جملہ اس بات کا پکا اس بات ہے کہ ناکامی کوئی ذاتی خامی نہیں ہوتی، یہ دراصل نظام یا سسٹم کی خرابی ہوتی ہے۔ اگر بنیادی سسٹم کو مضبوط کر لیا جائے تو منزل تک پہنچنا خود بخود آسان ہو جاتا ہے۔ چوتھا حصہ، شناخت یعنی آئیڈینٹی سے آنے والی مستقل تبدیلی۔ یہ رویے میں تبدیلی لانے کا سب سے گہرا اور اہم پہلو ہے۔ اصل جادو اس سوچ کے فرق میں چھپا ہے۔ جب توجہ صرف نتیجے پر ہو، مثلاً مجھے روزانہ ایک کتاب پڑھنی ہے، تو اس کے لیے ہر روز ایک نئی موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن جب شناخت تبدیل ہو جائے، مثلاً یہ مان لیا جائے کہ میں تو ہوں ہی ایک قاری، تو عادت قدرتی طور پر بن جاتی ہے۔ قاری کا تو کام ہی کتابیں پڑھنا ہے، انہیں روزانہ خود سے لڑنا نہیں پڑتا۔ شناخت کو اپنانے سے قوت ارادہ کی وہ تھکا دینے والی روزانہ کی جنگ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہوئی کہ کسی کی بھی شناخت کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہوتی، یہ صرف اور صرف وہ عقائد ہیں جو پچھلی کوششوں اور اعمال سے وجود میں آئے ہیں۔ ہر وہ چھوٹا کام جو روزانہ ہم کرتے ہیں، دراصل اس نئی اور بہتر شناخت کے حق میں ایک ووٹ کی طرح ہوتا ہے۔ چھوٹی جیت ہی نئی پہچان بناتی ہے۔ چلیے اب اپنے 25ویں اور آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، تبدیلی کے 4 قوانین۔ یہ وہ پریکٹیکل ٹولز ہیں جو دماغ میں نئے راستے بناتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہر عادت ایک خصوصی 4 قدمی چکر یعنی ایک لوپ سے گزرتی ہے۔ سب سے پہلے ایک اشارہ یا کیو ہوتا ہے جو توجہ کھینچتا ہے۔ اس اشارے سے ایک خواہش جنم لیتی ہے، پھر اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک عمل کیا جاتا ہے، اور آخر میں اس عمل کے نتیجے میں ایک انعام ملتا ہے۔ انسانی دماغ میں ہر خودکار رویہ بالکل اسی چکر کے تحت آگے بڑھتا ہے، اور اسی بنیاد پر ایک مکمل فریم ورک تیار کیا گیا ہے۔ اچھی عادتوں کو بنانے کے لیے انہیں واضح، پرکشش، آسان اور اطمینان بخش بنانا ضروری ہے۔ اس کے بالکل برعکس، بری عادتوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے انہیں غیر واضح، غیر پرکشش، مشکل اور غیر اطمینان بخش بنانا پڑتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آخر ہوتا کیسے ہے۔ پہلا قانون ہے عادت کو واضح بنائیں۔ انسانی دماغ پر خود ضابطی یعنی سیلف کنٹرول سے زیادہ ارد گرد کے ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اگر وائٹامنس کھانے ہیں تو انہیں ایسی جگہ رکھیں جہاں آتے جاتے نظر پڑے۔ اس کے علاوہ یہاں ہیبٹ سٹیکنگ کا اصول بہترین کام کرتا ہے، یعنی ایک نئی عادت کو کسی ایسی پرانی عادت کے ساتھ جوڑ دینا جو پہلے سے آٹومیٹک ہو۔ مثال کے طور پر صبح کی کافی پینے کے فوراً بعد 5 منٹ کی ایکسرسائز لازمی کرنی ہے۔ دوسرا قانون، اسے پرکشش بنائیں۔ دماغ کا ڈوپامین سسٹم صرف انعام ملنے پر ایکٹیویٹ نہیں ہوتا، بلکہ انعام کی امید اور انتظار پر بھی ہوتا ہے۔ اس کے لیے ٹیمپٹیشن بنڈلنگ کی جا سکتی ہے، یعنی کسی مشکل کام کو اپنے کسی پسندیدہ کام کے ساتھ جوڑ دینا۔ اور ایک اور حقیقت، انسان ان ماحول اور ان گروپس کی عادتیں بہت جلدی اپناتا ہے جہاں وہ نئی عادتیں پہلے سے عام اور پسندیدہ مانی جاتی ہوں۔ تیسرا قانون کہتا ہے آسان بنائیں۔ یہ کم سے کم محنت کا اصول ہے۔ یہاں 2 منٹ کا اصول بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کسی بھی نئی عادت کو اتنا مختصر کر دیا جائے کہ وہ 2 منٹ سے بھی کم وقت میں پوری ہو جائے۔ مقصد پہلے دن ہی پرفیکشن لانا نہیں ہے، بلکہ صرف ابتدائی قدم اٹھانے کی پکی عادت ڈالنا ہے تاکہ معمول خود بخود بننا شروع ہو جائے۔ اور آخری چوتھا قانون ہے اطمینان بخش بنائیں۔ فوری اور چھوٹے انعام عادت کو پختہ کرنے میں بہت مدد کرتے ہیں، کیونکہ جو چیز اچھا احساس دلاتی ہے دماغ اسے ہی بار بار دہرانا چاہتا ہے۔ ایک کیلنڈر پر صرف بڑا سا کراس لگانا بھی بہت سیٹسفائنگ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں سب سے اہم راز یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے ایک دن عادت چھوٹ بھی جائے تو کبھی 2 بار نغہ نہ کرنے کے اصول کو لازمی اپنانا چاہیے۔ سلسلہ یا چین نہ ٹوٹنے دینا ہی تو اصل کامیابی ہے۔ تو ہم آج کے اس گہرے تجزیے کے آخر میں پہنچ چکے ہیں۔ ان دلچسپ اور عظیم اصولوں کو سمجھنے کے بعد آج کے دن کے لیے ایک اہم اور سوچنے والا سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج ایسا کون سا ایک چھوٹا سا بالکل معمولی سا قدم اٹھایا جا سکتا ہے جو مستقبل کی اس بہترین شناخت کے حق میں ایک مضبوط ووٹ ثابت ہو؟ صرف ایک چھوٹا سا قدم جو آنے والے کل کی پوری سمت ہی بدل کر رکھ دے۔ آج کی اس بہترین گفتگو میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔